السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کا حوالہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سردار لطیف کھوسہ کو سردار کہنے پر ٹوک دیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اور کیا گفتگو ہوئی ہے وہ سب شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو پہلے کامنٹس ہی شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ لائف ان یو کے صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ویری شیم آن آل ہو سے ہی از لائنگ، دس از دا ٹیکٹک بائی دوز ہو ہیو کمیٹڈ دا کرائم ٹو یوز پیڈ جرنلسٹ لائک گینگ گروپ ٹو کور دیئر کرائم، جمشید از ٹیلنگ دا ٹروتھ۔ اچھا، آپ جمشید کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ صنم جاوید صاحبہ کا جو ایک کیس چل رہا ہے اس میں جیو کیسے رپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں جیو جب ریمانڈ کی خبر دیتا ہے تو ایسے رپورٹ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہاؤس پر حملے کی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور صنم جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے جیل، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں لکھتا کہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے۔ کہ یہاں پر ہم صحافتی بددیانتی دیکھیں نا تو کم از کم خبر کا رخ بدل دیا جاتا ہے، اس کی ٹویسٹ کرتے ہیں، اور وہ خبر بھی نہیں ہوتی نا۔ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صنم جاوید صاحبہ، ان کے کیسز ہیں، ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے اور عدالت نے ہی انہیں ریلیف دینا ہے۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ بے قصور ہے تو عدالت نے ہی ان کو ظاہر ہے ضمانت دینی ہے، رہا کرنا ہے۔ لیکن آپ ایسی خبر دیں جو کہ خبر ہو ہی نہ، یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ اور جسمانی ریمانڈ یہ ایک الگ الگ خبر ہے نا۔ جوڈیشل ریمانڈ پر جج بذات خود جسمانی ریمانڈ مسترد کر کے اس کو جیل بھیجتا ہے، لیکن ہم مختلف خبر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ صحیح۔ یہ طارق صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کا کیس اٹارنی جنرل آف پاکستان کیسے اور کس حیثیت سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے آپ پوچھتے ہیں نا کہ جو اس ملک کے چلانے والے ہوتے ہیں، جو اس ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی پاکستان میں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وفاقی حکومت کی ترجمانی اٹارنی جنرل پاکستان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی ترجمانی ایڈوکیٹ جنرلز کرتے ہیں صوبائی۔ تو ان سے سوالات ہوں گے نا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ اگر جو تاحیات نااہلی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا موقف آنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ ایک واجبی سی، رسمی سی، روایتی سی ایک کارروائی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ قانونی کارروائی ہوتی ہے جس میں ان کا موقف آنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ نعیم پرویز صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس انسان کو اپنے علاج کے لیے بار بار ملک سے باہر جانا پڑتا ہے وہ کیا ملک کو بہتر کرے گا؟ دیکھیے، یہ شکوے کیے جاتے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف پر یہ شکوہ ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو 3.5 سالہ حکومت میں کیا کیا۔ یہ تو الگ بات کہ عمران خان صاحب اس وقت زیر عتاب ہے، ان کی پارٹی زیر عتاب ہے، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جب ان کی حکومت تھی تو آئی جیز کے تبادلے ہوتے رہے۔ پنجاب میں خاص طور پر کوئی اچھا ایک کام بھی نہیں ہوا۔ عثمان بزدار صاحب، اور وہ ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کو مرکز سے ظاہر آپریٹ کیا جاتا رہا۔ اور عثمان بزدار صاحب اتنے کیوٹ آدمی تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، ان کو اچھا یہ بھی ہوتا ہے جب وہ پریس کانفرنس میں ہوتے، اچھا یہ وزیر اعلیٰ کرتا ہے پریس کانفرنس، تو یہ بھی مطلب ایک منفرد پہلو تھا ان کی شخصیت کا۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑی خبر اور بہت بڑا، جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھڑاک ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ظاہر ہے 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ چیف جسٹس آف پاکستان، قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس بینچ میں شامل تھے۔ توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت ہوئی، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اس سماعت میں ایک بات رکھی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ سماعت 8 جنوری تک ملتوی ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن ہے 8 فروری۔ 1 مہینہ باقی ہوگا جب یہ سماعت جاری ہوگی، اور یعنی سماعت دوبارہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ
تقریباً 5 دن باقی ہوں گے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کرے گا، کسی کو کوئی نشان، کسی کو کوئی نشان، تو یہ تمام تر معاملہ دیکھا جائے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو عام انتخابات میں مبینہ طور پر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے آئی جی، چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 جنوری یعنی کہ پیر کے دن تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور بینچ کا نام ہم بتا چکے ہیں کہ کون کون اس میں شریک تھا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج اس حوالے سے اضافی دستاویزات بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی تھیں، لیکن اس سے پچھلی جو سماعت ہونی تھی جب شعیب شاہین صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صاحب انہوں نے اتنا مناسب بھی نہ سمجھا کہ وہ عدالت کو ویلیو دیتے اور کیس کو ویلیو دیتے، اور وہ آئے اور انہوں نے جب پریس کانفرنس کی اور وہ اسی میں لگے رہے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا وہ اٹھ کر چلا گیا اور آج دوبارہ اس پر سماعت ہوئی۔ ان دستاویزات کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 668 رہنماؤں کے کاغذات مسترد ہونے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا ہے۔ دستاویزات کے ذریعے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2000 کے قریب حمایت یافتہ اور سیکنڈ فیز کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے 56 واقعات پیش آئے۔ اور وکلاء نے عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کی گرفتاری کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ویڈیو ثبوت بھی سپریم کورٹ میں دوران سماعت پیش کرے گی۔ 26 دسمبر 2023 کو پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے 1 جنوری کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کی تھی، یعنی کہ آج سے 2 دن پہلے سماعت کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے روستم پر وکیل کھوسا صاحب آئے اور ان کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب آئے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شعیب شاہین کو روستم پر آنے کا کہا، اور دونوں آئے اور ان سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ یہ آپ کی درخواست تھی، آپ نے درخواست دائر کی ہے، آپ ہی دلائل دیں۔ شعیب شاہین نے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر کہا کہ لطیف کھوسا سینئر وکیل ہیں، میں نے ان سے دلائل کی درخواست کی ہے، میں لطیف کھوسا کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے لطیف کھوسا کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سردار، نواب اور پیر جیسے الفاظ اب لکھنا بند کر دیں۔ 1976 کے بعد سے سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، یا تو پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام۔ آئین پاکستان کے ساتھ اب مذاق کرنا بند کریں۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ میرے شناختی کارڈ پر سردار لکھا، اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا، جس پر چیف جسٹس بولے سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں، اب غلامی سے نکل آئیں، سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ہمارے قاضی فائز صاحب ہیں وہ تو صاحب لکھنے پر بھی منع کرتے ہیں یا بولنے پر بھی منع کرتے ہیں، اب انہوں نے آج سردار بولنے پر بھی منع کر دیا ہے، لیکن صاحب تو ہم خود ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اب سردار تو ان کے شناختی کارڈ میں ان کا نام ہی ایسے ہے۔ لیکن ایک چیز اور جس کو تمام تر لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جن کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے، جب قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب ترکیہ گئے ہوئے تھے تو ان کے نام سے سردار منسوب تھا، اور ظاہر ہے ان کے نام میں تھوڑا سردار سردار، ساڈا سردار سردار نہیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس پر عمران افضل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، وہ انہوں نے لکھا کہ اللہ جب کسی کی مت مارتا ہے تو انسان خود اپنے ہاتھوں اپنی تذلیل کا سامان کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر، یعنی ویب سائٹ ہے جو سپریم کورٹ کی، اس پر سردار سر فہرست ہے، بس دعا کریں کہ یہ روز لائیو ٹیلی کاسٹ کیا کریں۔ بہرحال اس میں جو کس نے کیا توہین کی، عدالت کا لطیف کھوسا سے ایک سوال تھا۔ اس موقع پر جسٹس میاں محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہے، یہ کوئی نئی پٹیشن نہیں ہے۔ آپ کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو توہین کی اس کے متعلق بتائیں، الیکشن کمیشن نے آپ کو آرڈر کیا دیا؟ وکیل لطیف کھوسا نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے کچھ آرڈر نہیں دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو توہین عدالت کیس میں فریق بنایا، بتائیں کس نے کیا توہین کی؟ چیف جسٹس نے بھی لطیف کھوسا سے سوال کیا کہ آپ
ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب آپ تقریر نہ شروع کر دیجیے گا, آئینی اور قانونی بات بتائیں. ہر کوئی یہاں آ کر سیاسی بیان شروع کر دیتا ہے. اور آئی اور چیف سیکرٹریز کا الیکشن کمیشن سے کیا تعلق ہے, پہلے یہ بتائیں. لطیف کوسا نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہمارے امیدواروں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی, جس پر چیف جسٹس نے پوچھا ثبوت کیا ہے, ہمیں کچھ دکھائیں. لطیف کوسا نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ساری تفصیل درخواست میں لگائی ہے. چیف جسٹس نے لطیف کوسا سے کہا کہ آپ انفرادی طور پر لوگوں کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں تو الگ درخواست دائر کریں, کسی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو اپیل دائر کریں. لطیف کوسا نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اپیل کرنے کے لیے آروز اور ڈی آروز نقل تک نہیں دے رہے, یعنی کہ کاپی نہیں دے رہے. جو فیصلہ انہوں نے کیا ہوا کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہیں اور ان کو کسی اعلیٰ عدالت میں چیلنج یا متعلقہ عدالت میں چیلنج کیسے کیا جائے گا, اور یہ کاپی شاید اسی لیے نہیں دی جا رہی ہوگی تاکہ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پھر یہ چیلنج ہوگا یہ معاملہ, اور اس کے بعد پھر اہل قرار ہو پائیں گے. تو آج ایک اور بھی کیس تھا جب شعیب شاہین صاحب اور ایک دوسرے وکیل کے کاغذات نامزدگی جب مسترد ہوئے تو اس کو الیکشن ٹریبیونل میں لے کر جایا گیا. تو اس میں ہوا یہ کہ وہاں جو جج صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ دو الگ الگ آروز یا ڈی آروز کا تھا, لیکن اس میں تھا یہ کہ ایک منفرد چیز تھی, یعنی دونوں میں کاپی پیسٹ کیا ہوا تھا ایک ہی چیز. تو ایک ہی چیز کو کاپی پیسٹ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ہی یا تو ایک آر او ہو یا ڈی آر او اس کا فیصلہ ہو اور ایک ہی ڈرافٹ اس کا موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں نا. تو یہ کہا چیف جسٹس نے بہرحال ریمارکس دیے کہ جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا, بات ختم. انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کے مسترد ہوئے وہ خود آ کر بات کریں, خود اپیل کریں, خود ایڈ ہو. لطیف کوسا نے کہا کہ انہیں 3 دن تک آرڈر کی کاپی نہیں ملی, اپیل کہاں کریں. جسٹس محمد علی مظہر نے نشاندہی کی کہ آپ نے لوگوں کے نام کی جگہ میجر فیملی لکھا ہوا ہے. لطیف کوسا نے عدالت کو بتایا کہ میجر طاہر صادق کا ذکر ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں, آپ کا ہر دوسرا بیان سیاسی ہے, انتخابی پروگرام آ چکا ہے, کچھ لوگ خوش ہیں کچھ نہیں, آپ اتنے بے یار و مددگار نہ ہو, جائیں جا کر ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کریں. کوئی ڈیفالٹر ہو سکتا ہے کسی کے کاغذات غلط مسترد ہوئے ہوں گے, کاغذات نامزدگی سے متعلق ہر کیس انفرادی ہے, الگ الگ دیکھنا ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئی جیز اور چیف سیکرٹری کا الیکشن سے کیا لینا دینا, کیا سپریم کورٹ یا آئی جی الیکشن کروا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کہ ہر دن لوگ درخواست لے کر آ جاتے ہیں, ہم آرڈر کیا کریں, ہر کیس الگ ہے اور میرٹ پر سنا جائے گا. آر او کے فیصلے کی کاپی نہیں ملتی تو کاپی کے بغیر ٹریبیونل میں درخواست دیں. ہم کیسے دوسرے فریق کو سنے بغیر آپ کی اپیل منظور کر لیں, ہم کیسے کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے کاغذات منظور کریں اور فلاں کے مسترد. آپ بتائیں کہ ہم کیا آرڈر پاس کریں. عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں, آپ ٹریبیونل میں اپیل دائر کریں, اس کے بعد ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو سن لیں. اور قاضی فائز صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, جس پر حامد میر صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی ٹی وی پر سپریم کورٹ کی لائیو کاروائی نہیں دیکھتا, بہت بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. دیکھیں اگر وہ نہیں دیکھتے تو ان کو چھوٹے کیسے نظر آتے ہیں, یہ تو ان کو بتانا پڑے گا. جب وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, اسی لیے ہی تو نہیں دیکھتا, ان کو پتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ, ایک بار تو دیکھا ہوگا نا, ایک دو بار تو دیکھا ہوگا, جب انہوں نے بڑے لوگوں کو چھوٹا دیکھا ہوگا تبھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا. تو بغیر دیکھے تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. ایک بار تو دیکھا ہوگا, 2 بار 3 بار, لیکن ہم نہیں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ ٹی وی پر تو چھوٹے ہی نظر آئیں گے. یعنی کہ ظاہر ہے اتنے بڑے لوگ اتنے چھوٹے نظر آئیں گے. یہ قاضی فائزہ صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے نہیں, یہ تو انہوں نے ایک جنرل بات کی نا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ تمام تر صورتحال تھی آج عدالت کی. اور اس کے بعد 4 جنوری کل ایک بہت بڑا کیس ہے تاحیات نااہلی, جس میں پتہ چل جائے گا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے. دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑے نام ہے نا اس کیس کے حوالے سے جو مستفید ہوں گے, جن کو انتظار ہے اس فیصلے کا کہ کیا فیصلہ آتا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اس کا عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا, وہ دیکھنے والا ہوگا. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.